बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान सहाबा कराम की इस उन्वान के तहत आज हम हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अक्सर लोगों ने इनका नाम सुना है कि कोई रूमी इंसान भी था जो हुजूर के हमेशा साथ साथ रहता था, कि हबश से बिलाल आया, ईरान से सलमान आया और रूम से सुहैब आया। तो ये अक्सर तकरीरों में लोग मिसालें देते हैं, लेकिन ये असल में रूमी नहीं थे। हज़रत सुहैब रूमी, ये नाम से तो ऐसे लगता है जैसे रूमी रोम के हों, लेकिन ये रूमी नहीं थे, ये अरबी नस्ल थे। और ये दो अरबी कबीले, कबीला बनु नुमैर, उससे इनके वालिद थे, और बनु तमीम, ये तमीम दारी एक बहुत मशहूर साहबी हैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिन्होंने मस्जिद नबी में सबसे पहले लाइटें जलाई थीं और दिए जलाए थे, वो तमीम दारी। तो वो कबीला बनु तमीम, तो ये दोनों कबीलों में से, यानी इनके वालिद ये बनु नुमैर से थे और उनकी वालदा बनु तमीम से थी, हज़रत सुहैब रूमी के। इनके वालिद जो है वो बसरा के पास एक शहर था अबला। ये बसरा जो इराक़ के अंदर एक बहुत बड़ा शहर है, अबलहा के गवर्नर थे इनके वालिद, और उनका नाम था सनान बिन मालिक नमीरी। सनान बिन मालिक नमीरी, ये इनके वालिद थे तो सुहैब रूमी के। हुआ ये कि चूँकि सुहैब ये गवर्नर के बेटे थे, बड़ी प्यारी शक्ल थी और इनके गोल्डन हेयर, यानी बाल, सुनहरी बाल थे, और बड़े ज़हीन थे छोटी उम्र में से ही। ये 6-7 साल के थे कि इनकी वालिदा अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ, कुछ खुदाम थे, कुछ नौकरानियाँ थीं, सब कुछ ले के तो विज़िट के लिए निकले, किसी शहर की तरफ निकले। एक बस्ती थी सना, उसकी तरफ गए। यानी गवर्नर का प्रोटोकॉल था, मुलाजम भी थे, उसके अंदर एक हज़रत सुहैब थे, सुहैब बिन सनान, और दूसरे इनकी वालिदा थी। तो वालिदा असल में अपने बेटे सुहैब को सैर कराने के लिए आउटिंग पे बाहर लेकर गई अपने गुलामों के साथ, कि अचानक रूमियों ने हमला कर दिया उस काफ़िले, छोटे से काफ़िले के ऊपर। उन्हें खबर होगी कि ये गवर्नर का काफ़िला है और उसके अंदर माल होगा, सोना होगा, तो उन्होंने हमला करके इनको लूट लिया, और इनको भी, इनकी माँ को और इनको गुलाम बनाकर बांध कर वो रूम के अंदर ले गए। अब रूम के अंदर ये 5-6 साल के थे कि रूम के अंदर इनकी जो परवरिश शुरू हुई, और वहाँ पर ये जवान हुए। तो चूँकि इन्होंने ज़िंदगी का वाफिर हिस्सा वहाँ पर गुजारा, इसलिए इनके नाम के साथ सुहैब रूमी लिखा जाता है। ये असल में ईरानी नस्ल हैं, और वो जो इराक़ के अंदर अरबी थे वहाँ के हैं। ईरानी हुकूमत के अंदर था वो उस वक्त इराक़, लेकिन ये अरब कबाइल में से हैं, तो असलन अरबी हैं, लेकिन चूँकि रोम के अंदर जाकर कुछ अरसा रहे तो वहाँ इसका नाम सुहैब रूमी पड़ गया। हुआ ये कि इनको पता था कि मैं अरबी हूँ, अरबी नस्ल हूँ, इनको हमेशा अरब से प्यार था। वहाँ जब इन्होंने रोम के अंदर, ईसाइयों के अंदर देखा कि यहाँ हर किस्म की बुराई है, हर किस्म का जुल्म है, हर किस्म की गलतकारी है, और गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं, और ये जो उस दौरे जहालत की बातें थी वो सारी उन्होंने देखी, उनको उस कौम से, उस इलाके से, उन लोगों से नफ़रत होना शुरू हो गई। फिर अचानक किसी ने उनको गुलाम बना के बेच दिया था, और जिसके पास हज़रत सुहैब रूमी जिस आका के पास थे, एक बंदा अरब से आया, हिजाज से, वो उसका मेहमान था। उसने आके बताया कि मक्के के अंदर एक नबी ने ऐलान नबूवत कर दिया है, और उसको सादक और अमीन कहते हैं, और वो नेकी की बात करता है, वो गरीबों की बात करता है, वो गुलामों की बात करता है, वो अदल की बात करता है, इंसाफ की बात करता है। अब जब ये सुना उन्होंने, उनके दिल में एक तो अरब की पहले मोहब्बत थी चूँकि वो अरबी थे, दूसरा जब एक नबी की इतनी तारीफ़ें सुनी, और उससे पहले किसी राहब के पास वो बैठे हुए थे, तो उस राहब ने आके उनके मालिक को ये खबर दी थी कि अनकरीब हिजाज के अंदर एक नबी आखिर ज़मां ऐलान करने वाला है, तो बड़ा खुशकिस्मत होगा जो उनको मानेगा, और ये हमारी किताबों में लिखा हुआ है। तो वो बस मंजर भी था। फिर जिस शख्स ने आके बताया वो भी इन्होंने बात सुन ली, तो इनके दिल में शौक़ था मैं किसी तरह अरब में पहुँचूँ, और उस नबी जो आखिर ज़मां नबी हैं उनकी ज़ियारत करूँ, और उनका मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊँ। तो ये शौक़ लिए शाम के अंदर थे, लेकिन इनको बांध के रखा गया था और इनसे काम लिया जाता था। एक दफ़ा इन्होंने
محنت کر کے کسی طرح بھی انہوں نے وہ زنجیروں کو توڑا اور رات کو وہاں سے نکلے، اور جب نکلے تو اللہ نے ان کی مدد کی اور وہاں سے روم سے نکل آئے، کسی قافلے میں پہنچے اور قافلے میں مل کر یہ پہنچ گئے مکہ پاک میں۔ مکہ میں آقا علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور اس وقت آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا تھا، تو مکہ کے ایک سردار کے ساتھ مالک بن عبداللہ بن جدعان تھے، ان کے ساتھ مل کر انہوں نے کاروبار کیا اور کاروبار میں اللہ نے برکت دی اور یہ کافی امیر ہو گئے۔ یہ امیر ہو گئے۔ ایک دن آقا علیہ السلام یعنی وہ ابتدائی لوگوں میں ہیں جنہوں نے شروع میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ حضرت صہیب رومی جب آقا نے اعلان فرمایا تو اس وقت یہ بزنس میں بڑے آگے نکل گئے تھے اور کافی امیر تھے، لیکن تاجدار کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور قریشی حضور کے خلاف ہو گئے، اب یہ گو مگو کی کیفیت میں تھے کہ مسلمان ہوتا ہوں تو میرا اتنا بڑا بزنس ہے اور وہ بزنس جائے گا، قریش تو میرے سارے خلاف ہو جائیں گے، ایون کہ جان سے بھی مار دیں گے، لیکن شوق انہیں روم سے لے کر مکے لے کر آیا تھا، تو اس لیے دل بھی کرتا تھا مسلمان ہونے کو اور ادھر قریش کا ڈر بھی تھا۔ انہوں نے ایک رات سوچا کہ ساری عمر ڈرتے گزر جانی ہے تو پھر میں کلمہ کب پڑھوں گا، مسلمان کب ہوں گا۔ ایک دن رات کی تاریکی میں پتہ چلا کہ دار ارقم میں حضور موجود ہوتے ہیں، آپ وہاں پر پہنچے تو وہاں پر ایک اور عمار بن یاسر کھڑے تھے۔ یہ وہ عمار بن یاسر ہیں جن کو قریش مکہ نے شہید کر دیا تھا ظلم کر کے، اس لیے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، تو وہ بھی دروازے پر، دار ارقم کے دروازے پر کھڑے تھے۔ یہ جب صہیب رومی پہنچتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یاسر کدھر آئے ہو؟ اس نے بتایا میں تو حضور کی زیارت کرنے آیا ہوں، تو فرمایا میں بھی زیارت کرنے آیا ہوں۔ دونوں پہنچے اندر، رات کا ٹائم تھا، آقا علیہ السلام دیکھ کے دونوں کو بڑے خوش ہوئے۔ آقا نے ان کی خدمت کی اور پوچھا کدھر آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہم دونوں کلمہ پڑھنے آئے ہیں، ہم مسلمان ہونے آئے ہیں، بڑے شوق کے ساتھ۔ تو یہ وہ ابتدائی لوگ تھے، حضرت صہیب رومی بھی اور یہ حضرت عمار بن یاسر بھی، اور حضرت عمار بن یاسر کو بھی شہید کیا گیا، ان کی ماں کو بھی شہید کیا گیا، ان کے باپ کو بھی شہید کیا گیا۔ یہ جو حضرت صہیب رومی تھے جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو حضور نے فرمایا کہ تیرے پاس اچھا خاصا مال ہے، ذرا کافروں سے بچا کے رہنا اور اپنے اسلام کو چھپا کے رکھو۔ انہوں نے کیسے چھپا سکتے تھے؟ یعنی جو چیز ایک پورے معاشرے کے اندر پھر رہی تھی اور جو ہر گھر میں ڈسکس ہو رہی تھی، کیسے چھپا سکتے تھے؟ ان کا اظہار ہو گیا کہیں پہ، کافروں کو پتہ چل گیا کہ صہیب بھی مسلمان ہو گیا، جو ان کا قبیلہ تو کوئی نہیں تھا ادھر، یہ تو اکیلے روم سے بھاگ کے آئے تھے، لیکن حضور نے یہی فرمایا تھا کہ تو اکیلا ہے، قریش سے بچ کر رہنا، لیکن اعلان ہو گیا۔ اور چونکہ مالدار تھے اس لیے کافر ان کو مارتے نہیں تھے، لیکن یہ تھا کہ کفار نے ان کے اوپر محاصرہ رکھا ہوا تھا، نگرانی رکھی تھی کہ یہ کہیں بھاگ نہ جائے مال لے کر۔ ان کو یہ تھا کہ حضور بھی ہجرت کر گئے ہیں تو اس نے بھی ہجرت کر کے جانا ہے، اس لیے ان کا ہمیشہ خیال رکھتے اور لوگوں کو اس کے اوپر ڈیوٹی پر رکھتے کہ یہ صہیب رومی مال لے کر نہ بھاگ جائے۔ ان کو پتا تھا کہ میری نگرانی ہو رہی ہے، ان کا ہجرت کا ارادہ بنا تو یہ باہر نکلے گھر سے، جیسے کوئی رفع حاجت کے لیے نکلتا ہے، پیٹ خراب ہے، نکلے تھوڑی دیر بعد واپس آئے گے، پھر نکلے، پھر واپس آ گئے، پھر نکلے، پھر واپس آ گئے۔ اب جو نگرانی پر تھے وہ سمجھ گئے کہ اس کا پیٹ خراب ہے، اب یہ جا تو سکتا نہیں، تو وہ پچھلی رات تھکے ہوئے تھے، وہ سو گئے۔ ان کا یہ کام آ گیا، یہ جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا تھا، پیٹ تو خراب نہیں تھا، یہ تو ان کو لگانے کے لیے کر رہے تھے کہ سارے یہ مصروف ہو جائیں یا سو جائیں۔ وہ سو گئے اور یہ وہاں سے نکل گئے مکہ سے باہر نکل گئے دور۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا تو اندر صہیب تو ہے کوئی نہیں، وہ جو رات کو بار بار جا رہا تھا وہ تو اندر ہے ہی کوئی نہیں۔ اب انہوں نے گھوڑے دوڑا دیے کہ جو مال لے کر گیا ہے، انہوں نے اعلان کر دیا قریش مکہ نے کہ جو اس کو لے آئے، جس کا سر لے کے آئے اس کو یہ انعام ملے گا۔ وہ پیچھے بھاگے اور بالآخر ان کو پا لیا جا کے، وہ دستے نے جا کے، تو آپ نے ان کو فرمایا، آپ چوٹی پر چڑھ گئے، فرمایا تمہیں پتہ میں تیر انداز ہوں، میں تیروں سے اڑا دوں گا سب کو، تو تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا تو اتنا مال مکے میں کمایا ہے نا، تو اب مدینے جا رہا ہے تو مال نہیں لے کے جا سکتا، تو مال ہمیں واپس کر۔ آپ نے فرمایا اگر مال دے دوں تو ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے مال ہمیں دے دو تو ہم واپس چلے جائیں گے۔ تو بتایا کہ گھر کے فلاں کونے کے اندر میں نے سارا مال دفن کیا، میرے پاس دیکھ لو کچھ بھی نہیں ہے، تو جاؤ وہاں سے نکال لو۔ تو وہ مال دے کر یہ اپنی جان بچا کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ جب آقا علیہ السلام کے پاس پہنچے کہ تھکے ہوئے تھے، پاؤں زخمی تھے، تھکان سے چور تھے، لیکن شوق تھا اسلام کا، حضور کی بارگاہ میں پہنچے، آقا نے اٹھا کے سینے سے لگایا
اور آقا نے فرمایا کہ اے صہیب، تو نے جو سودا کیا ان کافروں کے ساتھ بڑا اچھا سودا کیا ہے، تیرے سودے کو خدا نے پسند کیا ہے، اور تیرے لیے یہ آیتیں اتری ہیں، اور یہ آیتیں تھیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں سے جو اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لیے خرید لیتے ہیں، مال دے کر اپنی جان خرید لیتے ہیں، کس کے لیے؟ ابتغاء مرضات اللہ کی رضا کے لیے خرید لیتے ہیں اپنی ہی جان کو کافروں سے، اپنا سارا مال لٹا کر۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے ساتھ بڑا رحم فرمانے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ تو حضور نے خوشخبری دی کہ اے صہیب رومی، تجھے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے قرآن مجید کے اندر کہ تو نے مال دے کر بڑا اچھا سودا کیا ہے، اپنا ایمان اور اپنی جان بچا کے ہمارے پاس آگے ہو۔ پھر وہ مال تو پہلے لٹا چکے تھے، پھر اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے اور مدینہ طیبہ میں ساری برف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہے، اور جو جنگیں تھیں وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑی، اور پھر اسلام سیکھنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، مال کا حال بھی دیکھ لیا تھا، اور پھر اسلام میں اتنے رچ ہو گئے کہ صحابہ کرام ان کی عزت افزائی کیا کرتے تھے کہ انہوں نے ایک گورنر کے بیٹے ہو کر کتنی مشکلیں اٹھائیں، اور حضرت سلیمان فارسی کی طرح کس طرح بکتے بکاتے ملکوں پھرتے پھرتے حضور کی بارگاہ میں اسلام کے دامن میں پہنچ گئے۔ تو دوستو، جو شوق ہوتا ہے، اگر اللہ اس کے رسول کا عشق اور شوق ہو اور دل میں خلوص ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شوق سے مثالیں قائم کی اور یہ بتایا کہ اگر ارادے سچے ہوں، اگر جذبہ موجود ہو تو انسان کون سی منزل ہے جو نہیں پا سکتا۔ دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔